سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو مسائل سے بچانے کے لیے مستقل کوشاں ہیں۔ آپ خود بھی محنت کریے، خود بھی کوشش کریے، خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں تو حالات یقیناً پہلے سے بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہم حمل کے دوران جو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے اس کے مسائل کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حمل سے پہلے ڈائبٹیز کا کنٹرول کس طرح سے ہوتا ہے۔ اگر ایک خاتون جنہیں ڈائبٹیز ہے حمل ٹھہرنے سے پہلے ہی اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے شوگر کنٹرول کر لیں تو اس سے زمانہ حمل کی پیچیدگیاں خاصی کم ہو سکتی ہیں۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے آپ نے یہ سنا تھا کہ اگر ہوتی ہے اور اس کے درمیان حمل ہو جاتا ہے تو پیچیدگیاں کس حد تک بڑھ جاتی ہیں۔ تو اگر مطلب اتنی اویئرنیس ہے، اتنا علم ہے کہ ہاں بھی شوگر ہے، تو پھر اور یہ پتہ چلنے والا ہے کہ ہاں بھئی اب کوئی ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب یہ جو ہے حمل ہو سکتا ہے، تو اس سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور اپنا شوگر کنٹرول کرنے کی بات کریں۔ اس سے زمانے حمل کی جو مشکلات ہیں ان سے بچ جا سکتا ہے انسان، اور حمل کے بعد ڈائبٹیز کی خرابیاں بڑھ سکتی ہیں۔ چنانچہ ایسی خواتین کے حاملہ ہونے سے قبل ہی ان کا مکمل طبی معائنہ ضروری ہے، خاص طور پر دل کا معائنہ، گردوں کا معائنہ، آنکھوں کی کیفیت پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ ڈائبٹیز کے کنٹرول میں آنے تک خواتین کو مانع حمل طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر کے مشورے سے صرف پروجسٹرون کی گولی دی جا سکتی ہے، جس کے نقصان دہ اثرات دوسری پیچیدہ دواؤں کے مقابلے میں کم ہیں۔ یا آج کل جو ڈفرینٹ قسم کی دوائیں آ رہی ہیں ان کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور جس سے یوٹرس کے اندرونی اعضاء میں انفیکشن نہ ہو۔ طبی عملے کو چاہیے کہ وہ زچہ کو وزن کم رکھنے اور سگریٹ نوشی یا جیسے یہ بیڑی، تمباکو، اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کرنے کی تاکید کریں۔ اسے حاملہ ہونے سے پہلے جو خاتون ہیں جو ابھی اس پروسیس میں آئی نہیں ہیں ان پر یہ واضح کر دینا چاہیے کہ وہ جلد از جلد ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ حمل کے دوران ان کے لیے استعمال انسولین کا جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ ڈائبٹیز میں مبتلا خواتین کے خیر خواہوں کا فرض ہے کہ وہ انہیں سمجھاتے رہیں کہ ڈائبٹیز کے کنٹرول میں آنے تک انہیں حاملہ ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ اب ولادت سے پہلے کی دیکھ بھال کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن حاملہ خاتون کو ڈائبٹیز بھی لاحق ہو اسے اپنی رجسٹریشن کسی ایسے ہاسپٹل میں کرانی چاہیے جہاں نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال کا خصوصی یونٹ موجود ہو۔ انہیں اپنے حمل کے اور ڈائبٹیز کے مسائل کو یکساں اہم سمجھنا چاہیے اور اس کے لیے معلومات کرنی چاہیے، اس کے لیے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اس کے لیے یہ جو ہمارے لیکچرز ہیں وہ سننے چاہیے اور طبی عملے سے مسلسل مشورہ کرتے رہنا چاہیے۔ انہیں ڈائبٹیز پر کنٹرول کرنے کے لیے مناسب وقفوں سے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اور جو اپنی ڈائٹیشین ہیں یہاں پہ ذرا ہمارے ملکوں میں ان کا رواج کم ہے، لیکن وہ بہت بہترین طریقے سے آپ کو سمجھا سکتی ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں اور کس طرح سے اپنے جو ہے ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اسے ابتدائی 28 ہفتوں کے دوران 15 دن میں ایک بار اور اس کے بعد ہر ہفتے معائنے کی ضرورت ہو۔ مڈ وائف کو یا جو بھی طبی عملہ ان کو دیکھ رہا ہے ان کا علاج وغیرہ کر رہا ہے اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حاملہ خاتون اس کیفیت میں یورین کی بیماریوں سے متاثر ہو سکتی ہیں، چنانچہ انہیں ان بیماریوں کی معلومات سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اس کا علم ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے جسم میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کی جو تعلیم اگر ان کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ یقیناً پھر اپنے آپ کو اور اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کریں گی۔ تو عملے کا فریضہ یہ ہے کہ ان کو ان بیماریوں کی معلومات دیتے رہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر
خاتون طبی مشورہ حاصل کرنے میں دیر نہ کریں، اور حفظان صحت کے عام اصولوں پر کاربند رہنا بھی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ حفظان صحت کے اصول کیا ہیں؟ وہی جو ہم ہر وقت آپ سے بتاتے رہتے ہیں کہ انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھونا، کہ کسی بھی عام صابن سے، کسی بھی صاف ستھرے پانی سے آپ اپنے جب بھی واش روم سے باہر آئیں یا بچے کو صاف کریں یا کسی مریض کی تیمارداری کریں، آپ اس سے اٹیچ ہوں تو اس کے بعد آپ کو فوراً اپنے کم از کم اپنے ہاتھ دھو لینے چاہیے، کیونکہ ہاتھوں کی وجہ سے سارا انفیکشن جو ہے نا آپ کے جسم میں جائے گا اور وہ آپ کو بیمار ڈال سکتا ہے۔ تو یہ حفظان صحت کے اصول ہیں۔ نہانے کا خیال رکھیں، اپنی صفائی کا، کپڑوں کا، اور اگر ممکن ہو سکے اور کچھ بہتر حالات ہوں تو کپڑے جو ہے نا وہ الٹے کر کے اور اس کے اوپر استری کی جا سکتی ہے، سیدھے کر کے کریں اور پھر الٹے کر کے کریں تاکہ جتنے جراثیم ہوں وہ مر جائیں۔ اور ڈائبٹیز میں مبتلا حاملہ خواتین کا طبی معائنہ معمول کے مطابق جاری رکھنا چاہیے۔ اگر کسی مرحلے پر ان کے خون میں الفا فیٹو پروٹین کی سطح غیر معمولی پائی جائے تو اس امکان کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ان کی عصبی نالیوں کے زیریں حصے میں خرابی تو واقع نہیں ہو گئی، کہ دیکھیں کہ جو نالیاں ہوتی ہیں ان کے نیچے کے جو حصے ہوتے ہیں ان کی خرابی تو نہیں ہوگی۔ اب ہم ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا وضاحت چاہیں گے جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں کہ یہ کیا پروٹین، یہ کون سا پروٹین ہوتا ہے کہ جس کی سطح اگر غیر معمولی ہو جائے تو پھر یہ اتنی بڑی خرابی جو ہے پیدا ہو جاتی ہے۔